بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم تاریخ پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم پہلا دور کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسرا دور کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے جہاد آزادی سے سیاسی جد و جہد کی طرف۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 44 سے شروع ہے۔ سبق پر نظر رکھیں اور اہم نکات کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، بعد میں انہیں ضرور ذہن نشین کریں۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد پورے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ انگریز ہندوستان کے نئے مالک اور نئے حکمراں بن گئے۔ اس جنگ میں ناکامی کے بعد جنوبی ایشیا کے عوام کچھ عرصے تک بالکل خاموش رہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح خود کو منظم کریں اور اپنی آزادی کے لیے کوشش کریں۔ اس ناکامی اور خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں کو ایک اور موقع ملا کہ وہ جنوبی ایشیا کے عوام کو اپنی طرف مائل کر سکیں، انہیں خود سے قریب کر سکیں اور یوں ان کی سلطنت اور مضبوط ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی، جو بالکل نامقبول ہو چکی تھی، بدنام ہو چکی تھی، کیونکہ انگریزوں نے اسی کمپنی کو بنیاد بنا کر اس کی آڑ میں اپنے سارے مقاصد حاصل کیے تھے، اور یہ کمپنی ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک ناقابل قبول اور بدنام زمانہ ادارے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس لیے حکومت برطانیہ نے اس کمپنی کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ اس زمانے میں برطانیہ میں ملکہ وکٹوریہ کی حکومت تھی۔ ملکہ وکٹوریہ کے فرمان سے اس کمپنی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ اب براہ راست طور پر ہندوستان پر ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ ملکہ نے عام معافی کا اعلان کیا اور لوگوں کی بہبود ترقی کے لیے نئے منصوبہ بندی کرنے کی بات کی۔ ملکہ نے یہ وعدہ کیا کہ اب کوئی انگریز افسر یا انگریزوں کی حکومت دیسی عوام، مقامی لوگوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ان اقدامات کا بھی جنوبی ایشیا کے لوگوں پر اور خاص کر مسلمانوں پر بہتر اثر نہ ہوا۔ چونکہ انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کی سرپرستی کرنے لگے، یہی وجہ ہے کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو اعلانات کیے گئے، جو وعدے کیے گئے، ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کے ساتھ برابر زیادتیاں اور ظلم و ستم ہوتے رہے اور ان کی حق تلفیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں پر بحیثیت قوم بڑا سخت وقت آن پڑا تھا، چونکہ ان کو محض اسلام سے وابستہ ہونے کی سزا دی جا رہی تھی، لہٰذا اس بات کا خطرہ پیدا ہونے لگا کہ مسلمان اپنے مذہب سے بالکل بیگانگی اختیار کر لیں گے۔ ایسے کڑے وقت میں علماء امت نے ایک بار پھر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے مسلمانوں کو دین سے دوری کے فتنے سے بچانے کا بیڑا اٹھایا۔ اس دفعہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یوپی اتر پردیش کے علاقے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی تاکہ ایسے افراد تیار کیے جا سکیں جو بستی بستی پھیل کر مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے جوڑے رکھنے میں ان کی مدد کریں۔ لیکن عزیز طلبہ، حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ دیوبند کے اس مدرسے کو ابتدائی طور پر صرف ایک طالب علم میسر آ سکا،
لیکن مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت نہ ہاری اور اپنے مشن پر چلتے رہے، یہاں تک کہ ان کی محنت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیوبند انگریزوں کے خلاف قلعہ سمجھا جانے لگا۔ دارالعلوم دیوبند کو انگریزوں کے خلاف قلعہ تصور کیا جانے لگا۔ جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ اکثر مسلمان سرکاری دفتروں میں انگریزی رائج ہونے کے باوجود انگریزی میں دلچسپی نہیں لے رہے اور اپنے علماء کے کہنے پر خود کو اپنے دین پر مضبوط کر رہے ہیں، تب مکار انگریزوں نے دوسری سازشیں شروع کیں۔ اس سازش کا اثر کافی آگے چل کر اس وقت محسوس ہوا جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے جہاد کی تنسیخ کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو انگریزوں کا پالتو کتا بن کر رہنے کا مشورہ دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران جب دیوبند کی تحریک جڑ پکڑ رہی تھی، کچھ اور لوگ ایک دوسری تحریک کے فروغ کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی تھے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک انگریزی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جہاں لوگوں کو دنیاوی ترقی کے پرفریب جال میں پھنسا کر انگریزی تعلیم و تہذیب سکھائی جاتی تھی۔ بات صرف انگریزی تعلیم تک محدود ہوتی تب بھی ایک انتہائی احمقانہ قدم تھا، کیونکہ یہی وہ ابتدا تھی جہاں مسلمانوں نے اپنے آپ کو اجتماعی طور سے اپنے اسلامی تشخص سے علیحدہ کرنا شروع کیا تھا۔ سر سید نے وقت کی ضرورت کا نعرہ لگا کر نہ صرف انگریزی تعلیم کی طرف مسلمانوں کا رخ موڑنے کی کوشش کی، بلکہ انگریزی طور طریقے انداز زندگی سے متاثر ہو کر غیر محسوس انداز میں یا شاید جان بوجھ کر اس کی ترغیب دینا شروع کر دی، اس مقصد کے لیے کہ نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ انگریزی طرز زندگی اختیار کرنے پر ہی انگریز انہیں پسند کریں گے اور خود سے قریب کریں گے اور سرکاری نوکریاں عطا کریں گے۔ آپ نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا جو مسلمانوں کو دن رات انگریزیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ادارے سے تعلیم یافتہ نوجوان سوٹ بوٹ میں نظر آتے اور ہوٹلوں میں گھومتے پھرتے زندگی کے وہ سارے طریقے وہ اختیار کرنے لگے جو انگریزیت سے مانون تھی۔ گو کہ علماء امت کی زبردست قربانی اور محنت کی بدولت ایک عام مسلمان براہ راست انگریزی رسم و رواج کو قبول کرنے سے ہچکچاتا تھا، لیکن پھر بھی عزیز طلباء، بہت سے سادہ لوح مسلمان سر سید اور ان کے ساتھیوں کے جال میں آ گئے اور انہوں نے اپنی اولادوں کو علی گڑھ کی درسگاہ میں تعلیم کی غرض سے بھیج دیا، لیکن جلد انہیں اندازہ ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی اولادیں اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اسلام کو دقیانوسیت اور رجت پسندی کے الفاظ سے تعبیر کرنے لگی کہ اسلام وہ باتیں بیان کرتا ہے جن پر موجودہ وقت میں عمل کرنا مشکل ہے، جبکہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہی ہے اسلام قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے مذہب دین کے طور پر منتخب کر لیا اور سب کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور اس پر عمل کریں۔ عزیز طلبہ، آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ بننے والے یا تو اسی درسگاہ سے فارغ ہونے والے لوگ رہے ہیں یا اس درسگاہ کی طرح قائم ہونے والی دوسری درسگاہوں کے فارغ التحصیل طالب علم ہیں۔ عزیز طلبہ، سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کہہ کر پکارا۔ انہوں نے اس جنگ کے حوالے سے ایک کتاب تحریر کی جس میں آپ نے جنگ کے اسباب بتائے، تاہم کتاب کا نام آپ نے اسباب بغاوت ہند رکھا۔ مسلمان جو اب تک جہاد آزادی کے جذبے سے سرشار تھے، اپنی مجاہدانہ کوششوں کو بغاوت کا نام دینے پر چونکے۔
دوسری طرف سر سید احمد خان اپنی تحریروں میں جا بجا جنگ آزادی کو غدر کہہ کر پکارتے رہے۔ علی گڑھ سے سر سید کی سرپرستی میں شائع ہونے والے رسالے تہذیب الاخلاق کی جلد دوم کے پہلے صفحے پر سر سید احمد خان خود لکھتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ سویلائزیشن یعنی تہذیب جدید اختیار کرنے پر راغب کیا جائے تاکہ جس حقارت سے سویلائزڈ یعنی مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں معزز و مہذب کہلائیں۔ یوں عزیز طلبہ، سر سید پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان مہذب نہیں ہیں، انہیں انگریزوں کے طرز پر زندگی کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ وہ بھی دنیا میں معزز کہلائیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجیے عزیز طلبہ کہ کیا انگریزوں کی طرز زندگی مہذبانہ طرز زندگی ہے یا اسلام پر چلنے والے کی زندگی مہذبانہ طرز۔ علماء کرام جانتے تھے کہ کسی قوم کی غلامی کی بدترین شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا قومی پہچان چھوڑ کر حکمران قوم کے طور طریقہ اختیار کر لے۔ علماء کی آواز پر لبیک کہہ کر کچھ دوسرے لوگ بھی اس مشن میں شریک ہوئے جن میں اکبر الہ آبادی کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سر سید کی خطرناک طرز فکر کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا، اس کے درس بھیانک نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ غرض علی گڑھ کی درسگاہ مسلمانوں کا نمائندہ بننے کی کوشش میں مصروف رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ کی درسگاہ کے ذریعے مسلمانوں کے ایک طبقے کو محض معاشی روزی روزگار کے حوالے سے فوائد حاصل ہوئے۔ عزیز طلبہ، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے اندر ایک خاموشی اور سناٹے کی کیفیت تھی۔ آزادی کی تمام کوششیں دم توڑ چکی تھیں۔ اس عظیم سانحے کے بعد کوئی مضبوط اور طاقتور آزادی کی تحریک اب تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں دارالعلوم دیوبند کا چھوٹا سا مدرسہ ترقی کرتا ہوا ایک تناور درخت بنتا جا رہا تھا اور اس سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلتے چلے گئے اور دین کی تبلیغ اور دین کی سچی اور صحیح صورت کو لوگوں کے اندر پھیلاتے چلے گئے، جس کا نتیجہ تھا کہ پھر سے ہندوستان کے اندر انہی علماء کرام نے آزادی کے لیے کوششیں شروع کی۔ یہ 1905 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ مدرسہ دیوبند کا اولین طالب علم اب شیخ الہند کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس بار یہ کوششیں 2 مرحلوں پر مشتمل تھیں۔ پہلا مرحلہ زیر زمین رہ کر ہندوستان کے عوام اور باہر کی غیر ملکی حکومتوں میں ربط پیدا کرنا تھا، ان غیر ملکی حکومتوں سے رابطہ کرنا تھا جو کہ انگریزوں کے دشمن تھے۔ دوسرے مرحلے میں باقاعدہ جنگی تیاریاں کرنی تھیں۔ یہ تحریک خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، آپس میں علماء کرام کے درمیان رابطے کی صورتیں بنتی رہیں۔ 1915 میں اس تحریک نے غیر ملکی حکومتوں سے باضابطہ رابطے بھی کر لیے، لیکن جلد ہی اگست 1916 میں انگریز حکومت کو اس کی سن گن مل گئی۔ اس تحریک کو جو بعد میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی، کچلنے کے لیے بھرپور انداز میں کام شروع کیا۔ عزیز طلبہ، اس تحریک کو ریشمی رومال تحریک اس لیے کہتے ہیں کہ آپس میں علماء کرام رابطے کے لیے ریشمی رومال کا استعمال کرتے تھے، ریشمی رومال پر پیغامات تحریر کرتے اور اپنے نمائندے کے ذریعے
ایک دوسرے کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر اس تحریک کا نام ریشمی رومال تحریک پڑا۔ ریشمی رومال تحریک میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ سب سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کے ہی ایک فیض یافتہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے دیا۔ اس تحریک کے روابط روس، افغانستان، ترکی، جاپان اور دیگر ممالک سے قائم ہو چکے تھے، لیکن راز فاش ہونے کی وجہ سے سرکردہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کو 1917 میں گرفتار کر کے مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، اس وقت شیخ الہند کی عمر ضعف کی عمر تھی اور آپ کو ایک انتہائی سرد مقام مالٹا میں قید کر دیا گیا، جہاں زندگی کی کوئی سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ عزیز طلبہ، علماء کرام مصائب اور مشکلات سے گھبرانے والے نہیں تھے، آزادی کے متوالے تھے، ہندوستان کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اور جب جب ضرورت ہوئی علماء کرام ہی نے دراصل ہندوستان میں آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کی کوششیں کی۔ بعد میں دیگر لوگ بھی ساتھ میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اگر علماء کرام کی چلائی ہوئی آزادی کی یہ تحریک ریشمی رومال تحریک کامیاب ہو جاتی تو آج بر صغیر کا نقشہ قطعی مختلف ہوتا، کیونکہ اس تحریک کے زیر اثر باقاعدہ طور پر جہاد شروع ہو چکا تھا، اور حاجی ترنگزئی صاحب ایک مشہور مجاہد نے حضرت شیخ الہند کی ہدایت پر یاگستان آزاد قبائل کو مرکز بنا کر لڑائی شروع کر رکھی تھی، مگر مسلمانوں کے اندر موجود چند غداروں نے، عزیز طلبہ، ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے اندر موجود چند غداروں نے ساری تحریک تباہ کر دی۔ یہ غدار کون تھے؟ ان کے متعلق بعض شہادات ناقابل تردید ہیں۔ انگریز حکام نے ان غداروں کی مخبری پر جو رپورٹ تیار کی تھی وہ اب شائع ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تمام علماء کو کافر قرار دیا گیا۔ مسلمانان بر صغیر کو نقصان پہنچانے کے لیے ان غداروں کی طرف سے یہ کوئی پہلی کوشش نہ تھی، بلکہ اس سے قبل بھی مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین ہندوستان کے اولین رہنما حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دینے کے لیے انگریز کے ان چاپلوسوں کی جانب سے کتابیں اور پمفلٹ شائع ہوتے رہتے، تاکہ کوئی مسلمان بھی ان مجاہدین کے نقش قدم پر چل کر انگریز اور دوسری غیر مسلم اقوام کے خلاف علم جہاد بلند نہ کر سکے۔ عزیز طلبہ، انگریز چونکہ ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ ایک انگریز افسر A.W. ہیوم نے 1885 عیسوی میں ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور ہندوستان کے سیاسی افراد کو اس جماعت کی نمائندگی رکن بننے کی دعوت دی۔ اس سیاسی جماعت کو قائم کرنے اور سیاسی رہنماؤں کو، قائدین کو اس جماعت میں شامل کرنے کا انگریزی منصوبہ دراصل یہ تھا کہ اب ہندوستان میں ایک سیاسی عمل اس طرح کا شروع ہو کہ جس کے تحت پارٹیاں بنائی جائیں اور ان پارٹیوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگریز اپنی حکومت کو مزید مستحکم کریں۔ ہندوستان کے اندر مزید کوئی آزادی کی تحریک نہ چلے، اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے سیاسی جماعت کے تحت ہندوستان میں سیاسی جماعتوں کو قائم کرنے کی اور فروغ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، تاکہ ہندوستان کے لوگ خود ہی آپس میں سیاسی
لڑائیوں کی صورت میں کمزور ہوتے چلے جائیں اور انگریزوں کی حکومت مستحکم تر ہوتی چلی جائے۔ اگرچہ کہ انگریزوں کا منصوبہ یہی تھا، تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انہی سیاسی جماعتوں نے پھر سے ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریکیں شروع کی۔ اس میں آل انڈیا کانگریس کا نام بھی نمایاں ہے۔ عزیز طلبہ، کانگریس جنوبی ایشیا کے تمام اقوام کی نمائندگی کی دعوے دار تھی، لیکن مسلمان یہ سمجھ چکے تھے کہ کانگریس اصل میں ہندوؤں کو اقتدار دلانا چاہتی ہے، چونکہ اس جماعت کے اندر اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس کی ایک مثال اس وقت سامنے آئی جب 1905 میں حکومت برطانیہ نے بنگال کے بہت بڑے صوبے کو انتظامی لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس فیصلے کے تحت ایک نیا صوبہ مشرقی بنگال وجود میں آیا، جس کا صدر مقام ڈھاکہ تھا۔ چونکہ صوبے میں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھے کہ مشرقی بنگال اب زیادہ دیر تک پسماندہ غریب علاقہ نہیں رہ سکتا، لیکن تقسیم کا اعلان ہوتے ہی ہندوؤں نے مخالفت کے ایک طوفان کھڑا کر دیا اور ایک منظم تحریک چلائی جسے کانگریس کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے نتیجے میں 1911 عیسوی میں انگریزی حکومت نے بنگال کی تقسیم کو ختم کر کے دوبارہ سے بنگال کو ایک صوبہ بنا دیا۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے یہ جان لیا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیاسی راستے ایک نہیں ہیں۔ تقسیم بنگال کے واقعے اور کانگریس کی مخالفت کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھ گئے کہ کانگریس اور ہندو کسی بھی طور سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، مسلمانوں کے سیاسی راستے ہندوؤں سے الگ ہیں، اور اگر وہ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ایک علیحدہ جماعت قائم کرنی ہوگی۔ لہٰذا دسمبر 1906 عیسوی میں ڈھاکہ میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور آگے چل کر یہی جماعت مسلمانوں کی ہندوستان میں نمائندہ جماعت بن کر ابھر کر سامنے آئی، اور پھر مسلمان اسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کر دوبارہ سے آزادی کی تحریک کے لیے اکٹھے ہوئے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ تاریخ پاکستان دوسرا دور بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی تیسرے دور کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق سے اہم نکات کو لازمی نوٹ کریں گے اور انہیں ذہن نشین کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔